السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہم ملک زاہد ابان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک آواز چینل۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو افغانستان کے حوالے سے ہے۔ افغانستان میں تازہ صورتحال بہت ہی دلچسپ ہو چکی ہے اس وقت۔ افغانستان کے اندر طالبان بہت سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اب نئی اپڈیٹس آئی ہے طالبان کی طرف سے کہ اس وقت وہ 90% علاقے کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف انڈین میڈیا کے اوپر بھی صورتحال بہت دلچسپ اور کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ انڈین میڈیا نے چیخ کر آسمان سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہر بات کا الزام پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ طالبان کے پیچھے پاکستان ہے۔ اور میں نے ایک ایسا پروگرام دیکھا جس کے اندر میجر گورو آریہ جو ہے وہ بڑے ہی بڑھولے اور بھولے طریقے سے پاکستان کے اوپر الزامات لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ صاحب جو کچھ پاکستان کا رہا ہے یہ اس سے بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر جو انڈین جنرل ہیں، جنرل جی ڈی بخشی صاحب، کتا کہوں گا اس کو، صاحب نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ یہ ایسے کتے ہیں انڈین میڈیا کے اندر۔ 2-4 بندے، ایک میجر گورو آریہ اور جنرل جی ڈی بخشی، جب بھی یہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں، پاکستان کے اوپر بھونکتے ہیں۔ تو میں ان کتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جتنا بھی آسمان کی طرف اور چاند کی طرف منہ کر کے بھونکو گے تمہارا تھوک ہی تمہارے اوپر پڑے گا۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ ناظرین، یہ جو جنگ ہے افغانستان کی، یہ جنگ غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ آپ کو افغانستان کی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہوگا کہ تقریباً 40-50 سال سے افغانستان کے اندر جنگ لگاتار چلتی جا رہی ہے اور یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ حدیثوں کے اندر جو غزوہ ہند کے بارے میں فرمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، ان کے حوالے سے سب سے پہلے یہی بتایا گیا ہے کہ غزوہ ہند کا جو آغاز ہے وہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ اور افغانستان کے اندر اس وقت پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس جنگ میں پڑی ہوئی ہیں۔ ظاہری طور کے اوپر امریکہ بہادر وہاں سے نکل گیا ہے، لیکن ابھی تازہ انہوں نے ایئر سٹرائک کیے ہیں طالبان کے اوپر۔ تو دوسری طرف جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان کے آرمی چیف انڈیا جا رہے ہیں، جہاں پر وہ انڈین وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور انڈین آرمی چیف سے مدد مانگنے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ کہنے جا رہے ہیں کہ خدا را ہمیں بچا لو طالبان سے، ہم مر جائیں گے، خدا را ہمیں بچا لو۔ اور آگے سے انڈین آرمی کی جو صورتحال ہے، انڈین میڈیا کے اوپر جو دفاعی تجزیہ نگار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم طالبان سے نہیں لڑ سکتے، ہم آپ کو گولیاں تو دے سکتے ہیں، ہم آپ کو اسلحہ اور ٹینک اور توپیں تو فراہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم افغان طالبان سے نہیں لڑ سکتے۔ ناظرین، یہ جو ہندو بنیا ہے نا، یہ بہت ہی بزدل اور کمینہ دشمن ہے ہمارا۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے ادارے ISI کی سپورٹ کریں، اور انڈیا جتنی بھی حرزہ سرائی کر رہا ہے اس کو ہم نے جواب دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ اس وقت نہ آپ پٹھان ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ کشمیری ہیں، اس وقت ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہیں، لہذا ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہو کر جو کام ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کام سر انجام دینا چاہیے۔ یعنی اگر ہم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں کو جواب دے سکتے ہیں تو ہمیں میڈیا کے ذریعے ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو ISI وہ اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان آرمی اپنا کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے دشمن ہی شکست کھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ FATF کے اندر پاکستان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے اوپر پریشر کو بلڈ کیا جا سکے، اور ان چیزوں کے بارے میں انڈین وزیر خارجہ بھی خود ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ
FATF से पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, हम पाकिस्तान को बाहर नहीं निकलने दे रहे। दूसरी तरफ अमेरिका भी इंडिया के साथ मिला हुआ है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को FATF में रहकर प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चले। लेकिन ये जितनी भी पॉलिसी पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वक्त अपनाई हुई है, ये काबिल तहसीन है। मैं पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको इस वक्त एक सही सिमत में जाता हुआ देख रहा हूँ। लिहाजा इस वक्त हमें एक मुठ होकर एक साथ इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो अफ़गानिस्तान के साथ है, इंशाअल्लाह वो सेफ़ होगी। अभी ईद जो है हमारे आर्मी चीफ़ ने पाक आर्मी के जवानों के साथ मगरबी सरहद पे गुजार